کمرے میں گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں کتنی کہانیاں دفن تھیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ دیوار پر لٹکی وردی یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی پرانا ساتھی آخری سلام کے انتظار میں ہو۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا دامن چھوا۔ کتنی جنگیں، کتنے سفر، کتنی راتیں میں نے اس وردی کے ساتھ گزاری تھیں۔ اب سب کچھ ایک یاد بننے والا تھا۔ میں آہستہ سے جھکا اور بیگ کھولنے لگا۔ ہر چیز کو دھیان سے رکھتا گیا۔ یہ بوٹ جو کئی زمانوں کا میدانوں کا گواہ تھا، یہ بیلٹ جس نے میری کمر پہ سالوں سے بندھی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رکھا تھا، ہر شے میں ایک کہانی تھی، ایک راز تھا جسے میں آج ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑنے جا رہا تھا۔ کھڑکی سے صبح کی نیلی روشنی اندر سرک رہی تھی جیسے وہ مجھے کوئی خاموش پیغام دے رہی ہو۔ باہر دور کہیں کوئی پرندہ چیخا۔ میں نے گردن موڑ کر باہر جھانکا۔ ہوا میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے کائنات خود بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مجھے روکنا چاہتی ہو یا شاید کوئی رستہ دکھانا چاہتی ہو۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرے والد کا حکم تھا کہ میں اب یہ سب چھوڑ کر بس زمین سنبھالوں، گاؤں لوٹ آؤں، شادی کروں، اب وہیں اپنی جڑیں گاڑ دوں۔ عجیب بات تھی کہ چند ہفتے پہلے میں نے یہ بات مان بھی لی۔ میں بھی اب بنجاروں کی طرح زندگی گزار کر تھک چکا تھا، مگر ایسا کب ہوا کہ میں نے یہ زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پرانی زندگی کا انتخاب کر لیا؟ وہ گاؤں کی زندگی، وہ خالص لوگ اور سادہ رہن سہن۔ کیا میں واقعی اب کسی ایک جگہ ٹکنے والا تھا؟ میں جو ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا تھا، اب ایک نئی زندگی کی ذمہ داری اٹھا سکوں گا؟ بیگ کا زپ بند کرنے کی آواز کمرے کی خاموشی چیر گئی، جیسے کسی دروازے کے بند ہونے کی صدا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر آخری بار وردی کو دیکھا۔ لمحے بھر کو وقت سا تھم گیا۔ پھر کچھ کہے بغیر کوئی نظر ملائے میں نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھ دیا۔ آج میں صرف ایک نوکری نہیں، ایک پوری زندگی پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مگر کیا واقعی میں صرف سب چھوڑ کر جا رہا ہوں یا کچھ پا کر بھی جا رہا ہوں؟ یہ ایک سرد دوپہر تھی۔ سرما کے اختتامی دن تھے۔ برف باری رک چکی تھی، مگر ملک کے شمالی علاقوں میں برف کی تہیں جمی ہونے کی وجہ سے سردی اب بھی برقرار تھی۔ اسلام آباد جیسے شہر میں لوگ ابھی تک گرم کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ کہیں گیٹ پر لوگ آگ کی انگیٹھیاں جلائے بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر بادلوں کی وجہ سے سرمئی شام کا گماں ہو رہا تھا۔ یہ ایک ہائی پروفائل علاقہ تھا جہاں جگہ جگہ گارڈز اور ناکے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف ڈالا کھڑا تھا اور کچھ اہلکار کھلی سڑک پر واقع ایک گلی میں لگے ناکے میں کھڑے کچھ کپیاں میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک ٹیکسی وہاں آ کر رکتی ہے۔ ناکے پر کھڑے گارڈز میں سے ایک گارڈ ٹیکسی کی طرف بڑھتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنا شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کرواتا ہے، مگر اسے آگے جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ سر، مجھے شاہ صاحب کے گھر جانا ہے، پیچھے بیٹھی لڑکی کھڑکی سے جھانک کر بولتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ گارڈ اس کی طرف آ کر پوچھتا ہے۔ جی یہی پتہ ہے، گارڈ لفافہ دیکھ کر جواب دیتا ہے۔ وہ دوسری گلی میں ہے، لیکن ٹیکسی وہاں نہیں جا سکتی، اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ گارڈ کی بات سن کر لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے۔ وہ کاندھے پر لٹکایا ہوا بیگ ہاتھ میں لے کر اس کے اندر کچھ تلاش کرنے لگتی ہے۔ تب تک ڈرائیور اتر کر بیگ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ لڑکی کارڈ نکال کر گارڈ کو تھما دیتی ہے اور ساتھ ہی موبائل سے ٹیکسی والے کو ادائیگی کرنے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں گارڈ اس کی انٹری مکمل کر چکا ہوتا ہے اور کار واپس بڑھاتے ہوئے بولتا ہے، دوسری گلی کا تیسرا گھر شاہ صاحب کا ہے۔ تھینکس۔ لڑکی کارڈ لے کر پرس میں ڈالتی ہے، پھر موبائل کا کام ختم کر کے اسے بھی پرس میں رکھتی ہے اور اپنا بیگ سنبھال کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دوسری گلی میں پہنچتی ہے، ایک بڑا سا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان بھی ہو جاتی ہے۔ سرخی گٹوں کا محل نما گھر، کیا اس کے مکیوں سے پناہ دیں گے؟ وہ سوالات میں گھری کھڑی رہ جاتی ہے۔ اس گھر کی دہلیز کے آسرے پر وہ اپنا شہر، اپنی نوکری، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی، مگر کیا یہ لوگ اسے آسرا دیں گے؟ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے کبھی اس گھر کو، کبھی اس لفافے کو دیکھتی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا؟ اگر یہ میرے رشتہ دار ہیں تو آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہم اتنی قسم پرسی میں رہ رہے تھے، مگر یہ اتنے امیر کبیر انسان کون ہیں یہ؟
بے شمار سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ گیٹ پر کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح 1 بجتے ہی گیٹ پر ہارن کا آواز گونجنے لگا۔ حسب معمول وہ اپنے کمرے کی ایزی چیئر سے اٹھ کر چلتی ہوئی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ گیٹ کھل چکا تھا، گاڑی پورچ میں رک چکی تھی، دروازے کھلنے کی آواز آئی اور وہ باہر نکلے۔ موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے ٹائپ کرتے اندر کی طرف بڑھے۔ وہ گہرا سانس چھوڑ کر پردہ برابر کرتی ہے اور کچھ دیر وہیں کھڑی رہتی ہے۔ کیا آج میں ان سے بات کر پاؤں گی؟ کیا آج میں ہمت کر سکوں گی سب کچھ کہنے کی؟ کیا وہ مجھے سمجھ پائیں گے؟ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ آف وائٹ ٹراؤزر پر ہلکے پیلے رنگ کا کرتا، گردن سے لپٹا ہوا رنگ برنگا اسٹالر، کندھے پر ٹوٹ بیگ اور کمر سے کچھ اوپر تک لہروں میں کٹے براؤن بال۔ بڑی بڑی بھوری آنکھوں والی یہ لڑکی ایک ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے کچھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جس طرح کی سیکیورٹی نظر آ رہی تھی، ایسا نہیں لگتا تھا کہ ملاقات آسانی سے ہو جائے گی۔ پتہ نہیں ملنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں، یہ سوچ کر وہ پریشان ہوئی۔ اگر ملاقات نہ ہوئی تو وہ کہاں جائے گی؟ کچھ ہی گھنٹوں میں اندھیرا پھیل جائے گا اور وہ ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے سستے سے کمرے میں رات گزارنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی، اور اس شہر میں کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس کے پاس وہ جا سکتی۔ پیسے بھی کم تھے۔ اگر کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہرتی تو 7-8 ہزار ایک رات کا کرایہ بھرنا پڑتا، پھر گزارا کیسے ہوتا؟ پتہ نہیں یہاں کتنے دن لگیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھی، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بیل پر انگلی رکھ دی۔ خاموشی سے گھر میں بیل کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے اور تھکے تھکے سے انداز میں کوٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھے۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے، پھر کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ 1 بجے تو کون سی آفس کھلی رہتی ہے؟ وہ بظاہر آرام سے کہہ رہی تھی، مگر اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ وہ جوتے اتارنے کے بعد اب موزے اتار رہے تھے۔ وہ بھی؟ اس نے غور سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر حسب معمول ان کے پریشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک لفظی جواب دے کر وہ لیٹ گئے۔ گھر ڈراپ کرنے بھی گئے تھے؟ وہ اس سے لگ رہی تھی۔ انہوں نے بنا جواب دیے بازو آنکھوں پہ رکھ لیے۔ آپ باس ہیں، اس کے ڈرائیور نہیں جو اسے چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ لسن عمیرہ، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے آفس کے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ غصے سے لال ہوتے گرائے۔ آفس؟ وہ دکھ، غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ نہیں مسٹر عمرآیات، یہ میرے گھر کے معاملات ہیں۔ وہ غصہ اور دکھ سے کانپنے لگ گئی۔ گھر کے معاملات؟ پیسے، شاپنگ، ڈرائیور، گاڑی، ملازم، یہ معاملات ہوتے ہیں، آفس کے امپلائیز نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ایک پرسنل سیکرٹری میرے شوہر کو ہر طرح سے ڈیل کرے، یہاں تک کہ بیوی کے حقوق بھی پورے کرے، تب وہ آفس کا نہیں گھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ چیخی۔ شٹ اپ! وہ اس کے قریب آتے ہوئے غصے سے بولے۔ شٹ اپ! مجھے نہیں، اس لڑکی کو کہنا چاہیے جو صبح سے لے کر رات تک آپ کو لبھا کر، ادائیں دکھا کر آپ کے لیے خاص بن بیٹھی ہے۔ وہ بغیر ڈرے، بغیر جھجکے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی سیکرٹری لگژری اپارٹمنٹ، گاڑی، پیٹرول، بیرون ملک کے ٹرپس، شاپنگ اور 5 لاکھ کی تنخواہ نہیں لیتی۔ وہ انگارے چباتے ہوئے بولی۔ آج پچھلے سال کا سارا گمان آگ بن کر سب کچھ جلا دینے پر تیار تھا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اب آر یا پار کی جنگ تھی۔ 5 سال کی شادی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ روز روز اس کی سیکرٹری کے اسکینڈل سن سن کر وہ تپ چکی تھی، انگارہ بن چکی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی گھر میں جلتی کرتی رہتی اور وہ سیکرٹری کے ساتھ لنچ، ڈنر، پارٹیاں، کلبنگ میں مزے کرتے رہتے۔ وہ 10 لوگوں کا کام اکیلے کرتی ہے، ڈیزرو کرتی ہے اتنی سیلری۔ تم خود تو 1 روپیہ نہیں کماتی، دوسروں سے جلتی رہتی ہو، کبھی اس کی خوبصورتی پر، کبھی اس کے بیرون ملک جانے پر، کبھی اس کی شاپنگ پر۔ ان کے لہجے میں اس سیکرٹری کے لیے فخر تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، اور وہ جوتے پالش کرنے کے ساتھ کپڑے پہناتی، اتارتی، کھانا کھلاتی، شاپنگ کراتی، پارٹی میں ڈانس کرتی، اور رات کو بستر کی ضرورت بھی پڑتی ہے نا؟ وہ زہر اگل رہی تھی۔ شٹ اپ! ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔ گیٹ کی چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور گارڈ نے باہر جھانک کر اسے دیکھا۔ جی، مجھے سر سے ملنا ہے، وہ گارڈ سے مخاطب ہوئی۔ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ گارڈ نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ کیا ان سے اپائنٹمنٹ لے کر ملا جاتا ہے؟ وہ الجھی۔
جی، گارڈ نے ایک لفظی جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ میں یہاں کسی کے ریفرنس سے آئی ہوں، یہ لیٹر۔ اس نے لفافہ آگے بڑھایا۔ گارڈ نے سرسری نظر ڈالتے ہوئے سختی سے کہا، یہاں سینکڑوں افراد کسی نہ کسی ریفرنس سے آتے ہیں، ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ لفافہ ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی رہ گئی، خود کو کوستی رہی۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ ملاقات اتنی ذلت اور خواری دے گی تو کبھی نہ ہوتی۔ وہ سر دباتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ بے یقینی، ذلت، اس کے بعد غصہ، اور پھر چہرے پر نظر آنے والی جو آخری چیز تھی وہ تھی نفرت، بے انتہا نفرت۔ عمیرہ گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھتی رہی۔ روز روز یہی ڈرامہ بہت ہو گیا۔ وہ بغیر کسی شرمندگی کے پیر پٹکتے باہر جانے لگے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ جو رات کے پچھلے پیر آ کر نیند پوری کرتے ہیں اور مجھ پہ احسان کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ نفرت سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، ہاں کرتا ہوں تم پر احسان۔ سارا دن دفتر میں کام کرتا ہوں، رشوت خوری کر کے گھر گاڑیاں نوکر چاکر ہر آسائش دے رکھی ہے۔ اگر تھوڑا سا اپنی مرضی کا وقت گزارتا ہوں تو کیا غلط کرتا ہوں؟ کوٹے پر تو نہیں جاتا، نہ ہی پیسوں پر اگر لڑکیاں منگاتا ہوں۔ سارے لوگ یہی کرتے ہیں، پارٹیاں، کلب، لڑکیاں راتوں کو بھی گھر نہیں جاتے۔ میں تو پھر بھی گھر آتا ہوں، تمہارے پاس آتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، تکلیف میں لگ رہے تھے۔ ادھورا لہجہ، چور چور وجود، سیلاب بہاتی آنکھیں، لرزتے لب، کانپتا جسم۔ کیا کروں؟ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ بے بسی سے بولے۔ عمیرہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ گزارتے لمحے زندگی کو حسین بنا دیتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ، اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں۔ کمپنی کے دوستوں کے ساتھ اس لے جانا مزہ دیتا ہے۔ سب کرتے ہیں ایسا، میں واحد نہیں ہوں جو ایسا کر رہا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی لوگ میرے جواب دہ نہیں، وہ سب اپنے ساتھیوں کے جواب دہ ہیں۔ آپ میرے جواب دہ ہیں۔ مجھے دھوکہ فریب، دکھ، تکلیف دینے پر آپ میرے جواب دہ ہیں۔ وہ چیخی۔ چپ رہو، وہ دھاڑے۔ چپ نہیں رہوں گی، سب لوگوں کو بتاؤں گی اس خوبصورت چہرے والے انسان کی گھٹیا کرتوت۔ وہ مزید زور سے چیخنے لگی۔ چپ کرو، انہوں نے گردن دبوچتے ہوئے غصے کی آخری حد پار کر دی۔ کئی لمحے خاموشی سے گزر رہے تھے۔ شام اور گہری ہو رہی تھی، اندھیرا اور سردی بڑھ رہی تھی۔ اس نے بیگ گھسیٹ کر فٹ پاتھ پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، چلی جائے یا رک کر انتظار کرے۔ وہ گہرا سانس چھوڑتے ہوئے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ابھی اس نے ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ اچانک گاڑی کے ہارن سنائی دینے لگے۔ وہ پانی پینے کا ارادہ تک کر کے متوجہ ہوئی۔ ایک چمچماتی ہوئی گاڑی جس کے کالے شیشے تھے، بونٹ کے آگے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، گیٹ کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی، گیٹ فوراً کھل گئے۔ گارڈ مستعدی سے گارڈ کے ساتھ ساتھ پورچ تک بھاگتے گئے۔ اس کے پیچھے گارڈ کی ایک ویگو تھی جس میں بیٹھے لوگ سیاہ یونیفارم، لیگ شوز، بلٹ پروف جیکٹس اور کاندھے پر گولیوں کے باکس لٹکائے بھاری ہتھیار تھامے ہوئے تھے۔ وہ سب اسے دیکھتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں ان پر جمی رہیں یہاں تک کہ گیٹ بند ہو گیا اور بلیک ویگو گیٹ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ حیران اور پریشان کھڑی بس یہ سب دیکھتی رہی۔ آج بھی آتے آتے 2 بج گئے۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ نہ اس کا کوئی کام کرتی تھی، نہ کوئی اسی چیز کی پرواہ۔ ملازم کپڑے، جوتے، ناشتہ سب سنبھال رہے تھے اور وہ بالکل بے حس بنی ہوئی تھی۔ آج بھی کسی نے اسے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ ویڈیو میں رابعہ امین بلیک ساڑی پہنے تیار کھڑی پارٹی میں شریک تھی۔ دونوں نے بلیک لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے ریڈ ٹائی کے ساتھ میچنگ کرتی ہوئی لپسٹک لگائی تھی۔ ہر وقت وہ ان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ہنستی ہوئی۔ کسی بھی طرح وہ بس ایک سیکرٹری نہیں لگ رہی تھی۔ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک ہی وقت میں طوائف، گرل فرینڈ اور بیوی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ سسٹم کا حصہ تو ضرور ہوتی ہیں، مگر کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوتی، نہ ایلیٹ کلاس کے لیے، نہ مڈل کلاس کے لیے، اور نہ ہی ان غریب ماسیوں کے لیے جو گھروں میں کام کرتی ہیں۔ وہ زندگی میں بس کڑ کر جی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا، چھوڑ کر چلی جائے یا سب کچھ برداشت کرے۔ وہ ایک 20 گریڈ کے آفیسر کی بیوی تھی، کیا وہ چیخ پکار کر اور جھگڑا کر سکتی تھی؟ اگر نہیں تو کیا چپ چاپ یہ سب ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ نہیں، اسے خود ہی اپنے سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ ہر رات وہ اس عورت کے ساتھ رنگ رنگیاں ملا کر آتے اور وہ گھٹن محسوس کرتی رہتی، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے جلا رہے ہوں، اذیت دے رہے ہوں۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک جاتی، نہ نیند آتی، نہ جاگ پاتی، نہ بھوک لگتی، نہ کچھ کھایا جاتا۔ سر بھاری ہوتا، بدن بے جان لگتا، جیسے ہر سانس لینا بھی بوجھ بن گیا ہو۔ آہستہ آہستہ شام رات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، گھروں میں روشنیاں جل چکی تھی اور ہر گیٹ پر گاڑیوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔
اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگائی مگر ایک گھونٹ بھی مشکل سے اندر گیا۔ بیزاری سے بوتل کو دیکھا، پھر جھنجھلا کر ایک طرف پھینک دیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی بے مروت ہیں یہ امیر لوگ، وہ بڑبڑاتے ہوئے گیٹ کی کھڑکی بجانے لگی۔ کچھ لمحوں بعد کھڑکی کھلی اور گارڈ نے باہر جھانکا۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں میں بہت دور سے آئی ہوں، پلیز مجھے ان سے ملوا دیں، کم از کم اطلاع دے دیں کہ یہاں یہ لیٹر ہی پہنچا دے۔ وہ بہت غصے پھر منت سماجت کے لہجے میں بولی۔ گارڈ نے بے نیازی سے کہا، دیکھیں ہمارا کام گیٹ کھولنا اور بند کرنا ہے بس، تو ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ان کے پرسنل سیکرٹری کی، جن کا نام کاشف محمود ہے، ان سے اپائنٹمنٹ لے کر ہی سر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ کہاں ملیں گے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اندر ہی ہیں، تو انہیں اطلاع دے دیں، آپ خود کال کر لیں۔ گارڈ نے کندھے اچکاتے ہوئے مشورہ دیا۔ نمبر دیں۔ اس نے فوراً موبائل نکال لیا۔ گارڈ نے حیرانی سے تیوری چڑھائی۔ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے؟ میرا کیا چاچو ماموں لگتا ہے جو نمبر ہوگا؟ میں تو جانتی بھی نہیں انہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ اگر سر کو جانتی ہی نہیں تو ملنے کیوں آئی ہو؟ گارڈ اب اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا میں ریفرنس سے آئی ہوں۔ گارڈ نے ہنکارا بھرا۔ دیکھو بی بی، یہاں اپائنٹمنٹ کے بغیر کوئی نہیں ملتا، پہلے اپائنٹمنٹ لو، پھر ٹائم ملے گا پھر آنا۔ اتنے میں کسی نے گارڈ کو آواز دی تو وہ کھڑکی کھلی چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ جھنجھلا کر کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں CCTV کیمراز کی ایک اسکرین رکھی تھی اور ایک کرسی پر گارڈ بیٹھا تھا۔ اس کی نظر پورچ میں کھڑے سیکیورٹی گارڈ پہ پڑی جو ویگو کے پاس کھڑے چائے کے گھونٹ بھر رہے تھے اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ کتنی دیر سے میں یہاں کھڑی ہوں اور اندر کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ چائے یا پانی ہی پوچھ لے۔ کتنے بے حس لوگ ہیں۔ وہ دانت پیستی ہوئی واپس مڑی اور فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ تبھی چھن سے ماضی کی کوئی یاد دماغ میں دستک دینے لگی۔ اماں، 12 سالہ لڑکی اسکول کے ڈریس میں ملبوس دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور غصے سے چلائی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ہمیشہ کی طرح بے حد شفقت سے بولتی اماں فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ زماد کو آپ نے بھیجا تھا مجھے اسکول سے لینے کے لیے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، میں نے بھیجا تھا، چلو کپڑے بدل لو، میں نے تمہارے لیے کباب، چاول، رائتا اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے۔ اماں نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا زماد کو مت بھیجا کرے، میں خود آ جاؤں گی، میں بچی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں، وہ خفا تھی۔ تبھی بھیجا ہے میری جان کیونکہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، اماں نے سمجھانے والے انداز میں اسے مزید غصہ دلا دیا۔ میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہوں، مجھے کسی گنڈے موالی کی ضرورت نہیں، وہ دھاڑی۔ اماں نے سرزنش کی۔ ایسے نہیں بولتے۔ اتنے میں دروازے پر زماد کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ آؤ زماد، کھانا لگاتی ہوں، میں نے گاجر کا حلوہ بنایا ہے۔ اماں نے اسے مخاطب کیا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میرے لیے بنایا ہے، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں تمہارے لیے ہی بنایا ہے، پر اسے بھی تو اچھا لگتا ہے نا، تھوڑا کھا لے گا، اماں نے ہنستے ہوئے کہا اور دسترخوان پہ کھانے لگانے لگی۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ منہ پھلا کر پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو کھاؤں گا خالہ، رات بھی نہیں کھایا تھا، زماد زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں کھایا تھا؟ اماں نے چونک کر پوچھا۔ کسی نے دیا ہی نہیں، وہ اداسی سے بولا۔ لیکن ابھی 3 وقت کا کھاؤں گا، کیا پتہ رات کو ملے نہ ملے، وہ پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اماں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تو آ جاتے نا میرے پاس کھانے، اماں نے افسوس سے کہا۔ بہت دیر ہو گئی تھی اڈے سے آتے آتے، آپ لوگ سوچو کہ پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 17 سالہ زماد ایک جوان گبرو لڑکا، بے سہارا پلنے والا بچہ تھا۔ بچپن میں گلیوں میں کھیلتے بڑا ہوا تھا۔ جب چھوٹا تھا گندا سندا گلی میں کہیں سویا پڑا ہوتا تو اماں اسے اٹھا لاتی، نہلاتی دلاتی، کھانا کھلاتی، اپنے پاس سلاتی۔ وہ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا۔ پھر جب بڑا ہوا تو رہنا چھوڑ دیا، اب اپنے گھر سوتا تھا، مگر اماں اور ان کا خیال ہمیشہ رکھتا تھا۔ ہاں کھلائے اسے، میں جا رہی ہوں بھاڑ میں، وہ پیر پٹک کر بولی۔ ایسا نہیں بولتے، اماں نے نرمی سے سرزنش کی۔ کھانا رزق ہے جس کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، جس کا جہاں دانا پانی لکھا ہے وہیں پر ملے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ یہ کھانا میں نے دیا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ کھانا اللہ کے حکم سے نوازا گیا ہے زماد کو۔ ہم ادنا سے لوگ، ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کھلانا کھلا سکیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دسترخوان پر بٹھایا اور عاجزی سے بولی۔ چوٹیوں میں اڑتے پرندے، زمین پہ رینگتے جانور، سب کا رزق اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ پھر وہ چاول اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان کے چہرے پر بلا کی کشش تھی، ایک نور تھا جو شاید اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے چھایا رہتا تھا، لیکن وہ اماں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر زماد سے۔ نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا وہ ان دونوں کے درمیان۔ وہ اماں سے لاڈ اٹھاتا، وہ کپڑے دھوتی تو وہ انہیں اٹھا کر اوپر رکھاتا، وہ جھاڑو لگاتی تو وہ فرش دھو دیتا، وہ برتن دھوتی تو وہ فوراً خشک کپڑے سے پوچھ کر اپنی جگہ پر رکھتا جاتا۔
صفائی میں وہ ساتھ، سودا لانے میں ساتھ، یہاں تک کہ پودے کی کٹائی اور چھٹائی میں بھی وہ اماں کے ساتھ ہوتا، اور وہ یہ سب دیکھ کر جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ کہیں دور ہارن کی آواز نے اسے ماضی کے دریچوں سے نکال کر حال کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ پریشان حال فٹ پاتھ پر بیٹھی اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو اب روشنی اور جگمگا رہا تھا۔ اندر کافی ہلچل دکھائی دے رہی تھی اور گیٹ کے قریب موجود گارڈ چائے پینے میں مصروف تھے۔ شاید چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا دور بھی چل رہا تھا۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی، مگر وہ ان سے ملے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ اگر وہ چلے گئے تو؟ یہی سوچ کر وہ وہیں بیٹھی رہی تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کی نظر میں آ سکے۔ اس نے اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکالی جس میں صرف چند گھونٹ باقی تھے۔ بوتل کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور ایک گھونٹ لے کر آستینوں سے ہونٹ صاف کیے، پھر بوتل کا ڈھکنا بند کرنے لگی۔ بی بی، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہی گارڈ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ میں ڈسپوزیبل پلیٹ تھی جس میں سموسا، پکوڑا، سینڈوچ اور چائے کا کپ رکھا تھا۔ وہ بوتل فرش پہ رکھتے ہوئے بولی، وہ جو ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لہجے میں منت کی جھلک تھی۔ یہ لیں، کچھ کھا لیں اور واپس چلی جائیں، گارڈ نے نرمی سے سمجھایا۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہمیں یہاں آرڈر ہے کہ یہاں کوئی نہ بیٹھے۔ وہ شخص جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا شاید اس کی حالت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ پلیز مجھے ان سے ملا دیں۔ گارڈ کا نرم رویہ اسے مزید منت پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، اچھا یہ کھا لے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ کچھ لمحے تذبذب میں رہی، پھر پلیٹ تھام لی اور احسان مندی سے گارڈ کو دیکھنے لگی۔